بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جھوٹ کا کریڈٹ لینا ہے تو وہ صرف لعنت کی شکل میں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، الکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت ہے، والصدق ینجی، اور سچ نجات دلاتا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ ہر چیز کی برائی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر آپ نے برائیوں کا مجموعہ دیکھنا ہے نا تو وہ جھوٹ کو دیکھ لیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند روز پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے، حاضر کرنے کا طریقہ اور عمل۔ چند صاحبان علم نے، میں انہیں صاحب علم ہی کہوں گا اس لیے کہ مادیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں بیچارے، ان کو قرآن یا نورانیت یا روحانیت سے کیا لینا دینا؟ وہ تو چند کیمیکل بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چند کلرز ملا کے ایک نیا کلر دریافت کر سکتے ہیں، چند چیزیں اپنے مادیت کے لحاظ سے ایک ڈسپرین کی گولی بنا لیں، پیراسیٹامول کی گولی بنا لیں گے، کچھ جوشاندہ بنا لیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ نے کہا کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کو حاضر کرو۔ ٹھیک ہے، لاؤ میں حاضر کیے دیتا ہوں، لیکن نمبر 1 کہاں جائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی عقل ہے، کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، طنز و مزاح چلتا رہتا ہے۔ شاید کسی نے مذاقاً کہا ہو، طنز کے طور پہ کہا ہو، مزاح کے طور پر کہا ہو، ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے یہ۔ لیکن یہ جو عمل میں آپ کو آج دینے والا ہوں، اس کی میں نے ریاضت کی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کر کے دیکھ لے۔ سورہ اخلاص کی دعوت کے ساتھ 16 دن کی ریاضت کے بعد 3 دن کی یہ کی تھی۔ سورہ جن کو 333 بار ہر رات پڑھنا ہے۔ سورہ جن، جہاں کہیں بھی آپ عملیات کی کتابوں میں یا لوگوں کی زبان سے سنیں گے نا، جہاں کہیں بھی سورہ جن کہتے ہیں 7 بار پڑھی جائے نا تو جن حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ حاضر ہوں یا نہ ہوں، جنات تو ہماری تعداد سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ آپ اگر ایک آدمی ہے نا تو آپ کے ساتھ ساتھ 10 جنات ہیں، ان کو حاضر کرنے کا کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، ایسی الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ کوئی جب MBBS ڈاکٹر بنتا ہے نا، وہ سرجن ہے، وہ فزیشین ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ برین اسپیشلسٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، ENT ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے، اس کو 3 سے 4 سال وہ اسپیشل ڈگری کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو سند ملتی ہے، وہ فریم میں سجا کر اپنے سامنے لگا لیتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے۔ کوئی بھی اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے، سیاسی، مذہبی، سرکاری، جو بھی ہو، کوئی نہ کوئی اس کا مونوگرام لگا ہوتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں دیکھیں نا، ادھر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے اور سامنے علامہ اقبال کی تصویر لگی ہے۔ کیا فائدہ ان کا مجھے بتائیں؟ نیچے کرپشن چل رہی ہوتی ہے، ڈیلیں طے ہو رہی ہوتی ہیں، آپ بل کو ٹھیک کرانے کے لیے جائیں، ادھر قائد اعظم کا دیکھ رہا ہوگا، ادھر علامہ اقبال دیکھ رہا ہوگا، لیکن سب سے بڑے قائد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کیمرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس کی نظر میں دن رات 24 گھنٹے لائٹ آن ہو یا آف ہو اس کا کیمرہ چل رہا ہے، وہ اس کیمرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کو سر پہ لٹکا کر کہتے ہیں جی جہاں امانت، دیانت، صداقت سب کچھ چلتا ہے، اور نیچے رشوت چل رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہر چیز کے لیے ریاضت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر،
وہ پائلٹ پہلے دن ہی اس کو جہاز حوالے نہیں کر دیتے، اتنا بڑا 500-600 سوار 600 سواریوں کو اٹھانے والا، اتنے منو ٹنوں کے حساب سے بوجھ اٹھانے والا پہلے دن ہی حوالے نہیں کر دیتے، اس کو پہلے چھوٹے بڑے تجربات کرا کے پھر اس کو دیتے ہیں، ایک ایکسپرٹ پائلٹ کے ساتھ اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کوئی ایسی چیز ہے، یہ عملیات کوئی ایسی چیز ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ پڑھا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں، بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ریاضت چاہیے، ریاضت، تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، عقل حلال چاہیے، صدق چاہیے، اخلاص چاہیے۔ ایسے بیٹھ کر جو لن ترانیاں پھینکتے رہیں، آپ رجوم بالغیب کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑاس نہیں نکال رہا ہوں، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب یہ سنتے آئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار ہو جاتا ہے، سمندر کی موجیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بڑے بڑے بحری جہازوں کو دیکھیں، سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سورہ جن کی اگر آپ کو ریاضت کرنی ہے، اور اس کا موکل جو موکلات کا سردار ہے، اس صورت کے موکلات کا جنات کا سردار، اس کا نام ہے ابو یوسف۔ کتابیں پڑھیں، دیکھ لیں، گوگل کو سرچ نہ کیا کریں، کتابیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں، سلف صالحین کی تعلیمات کو اپنائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھو، ترک حیوانات کرو، کوئی چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھانا، ترک جمالی کرو، کوئی دودھ دہی مکھن تیل وغیرہ استعمال نہیں کرنا، کرو نا ریاضت، پتہ چلے۔ اور رات دن لوبان ایک خاص چیز ہے، جس طرح اگربتی جلاتے ہیں نا، اس کا دھواں نکلتا ہے، اس طرح لوبان، اس کی دھونی روشن رکھو، اور ان 3 دن میں 1000 بار سورہ قل اوحی الیہ، سورہ جن کو پڑھو، ہر روز 333 بار، 3 راتیں، عشاء کے بعد شروع کر دو۔ اور شب جمعہ جب ہو، نصف شب کو ختم کرو، منگل بدھ جمعرات روزہ رکھ کے رات کو پڑھو 333 بار، آخری رات 34 بار پڑھنی ہوگی، 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اور اس وقت جب آپ کا یہ ریاضت، یہ عمل، یہ سورہ پڑھنا ختم ہوگی 3 دن میں، 1000 بار آپ پوری کریں گے، ایک کوتا قد، چھوٹے سے قد کا، لمبے لمبے ہاتھوں والا ایک موکل تمہارے سامنے آ کر بیٹھ جائے گا اور سلام علیکہ کہے گا۔ اس وقت چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، جو آنکھوں دیکھا حال ہے۔ دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ اس کی ہیبت بہت سخت ہوتی ہے، اور یہ مسلمان جنات کا بادشاہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لائے تھے، وہ جنات ایمان لائے تھے، مومن ہیں، اور 3 آدمی اس کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، کامیاب ہوگے، خوف نہیں کیا، تو پھر ٹھیک، ورنہ وہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں گے، ڈر گئے تو مر گئے، یہ بات یاد رکھنا، اور تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ ڈرنے کی صورت میں، خوف کی صورت میں، ہیبت کی صورت میں دل کو مضبوط رکھنا ہے، دل کو مضبوط رکھو، خوف نہ کھاؤ۔ اس شخص کا نام پھر ہوگا ابو یوسف، جو جنات کا بادشاہ ہوگا نا، ابو یوسف ہے۔ تم اس سے کہو کہ میرا حق تم پر واجب ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ میں کس قدر فقر و فاقہ اور تنگی میں مبتلا ہوں، اب تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو حلال چیزوں سے، جس سے میں
حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، اپنے اہل و عیال کی کیا کر سکوں، بہترین زندگی گزار سکوں، ان کو کسی کا محتاج نہ ہونے دوں، اور مختلف ملکوں کی خبر لوں، مختلف حالات کی، آنے والے حالات سے پہلے کی خبر لوں، تو خدا تم کو اجر دے گا۔ ایسے آپ اس سے ہم کلام ہوں گے نا، تو پھر جناب کیا ہوگا، کام بنے گا۔ یہ قدر و منزلت کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ شرائط رکھے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شرائط رکھے گا، اگر ان شرائط کی پابندی کی تو پھر، اور اگر ایسے ہی صرف اس کو حاضر کرنا ہے، دیکھنا ہے، ملاقات کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی۔ میں نے بہت سارے عملیات ایسے کیے ہیں صرف دیکھنے کے لیے۔ شرائط کڑی ہوتے ہیں، اگر باوضو رہنے کی شرط رکھ لی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر بے وضو ہوگے تو یہ سمجھیں کہ جان گئی۔ سچ بولنے کی اگر شرط لگا لی تو جان بوجھ کر مذاق سے کسی بھی لحاظ سے جھوٹ بول لیا تو پھر اپنی خیر نہ سمجھے، یعنی جو شرائط طے کریں گے نا اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ایسے عملیات کے بارے میں پہلے استخارہ کر لیا کریں تو پھر ہوگا۔ سورہ جن کو آپ نے یعنی 3 دن تک منگل بدھ جمعرات روزہ رکھ کے رات کو 333 بار پڑھنی ہے، اور آخری بار جب شب جمعہ کو پڑھیں گے تو شب جمعہ آدھی نصف رات تک یہ آپ کا سورہ جن کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ ایک چھوٹے قد کا لمبے لمبے ہاتھوں والا، اس کے ساتھ 3 آدمی اور ہوں گے، وہ حاضر ہوگا، اپنے دل کو مضبوط رکھا، ہیبت مشکل سب کچھ برداشت کر لیا، تو وہ قول و اقرار کریں گے، اور ان سے بات چیت کرنے کے دوران میں تو میں نے کہا کہ ایسی رقم دے دو، ایسا کوئی خزانہ دے دو، ایسی کوئی بات بتا دو جس سے میں حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، اپنے اہل و عیال کی بہترین کفالت کر سکوں، قرض خواہوں کے قرضوں کو دور کر سکوں، یعنی جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں وہ ساری اسے ذکر کرو، اللہ تم کو اجر دے گا۔ اگر ان سارے شرائط اور آداب جو ہیں ان کو آپ نے بجا لایا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ بے تاج بادشاہ ہیں۔ اگر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، وہ واپس چلے گئے بات چیت کیے، تو پھر یہ سمجھے اپنی ناکامی سمجھے۔ اس لیے اس عمل کو کرنے سے پہلے، ریاضت سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اشارہ ہاں میں ملے تو بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے آگے بڑھیں، پابندی کرتے ہوئے، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی، اور برائیوں سے بچنے کی۔ میں نے شروع میں کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو میں جھوٹوں کے لیے کریڈٹ کہتا ہوں، اس لیے کہ گلے کا توق جب بن جاتی ہے نا وہ لعنت ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ بلوچ بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ میرے اس بھائی سے جس نے بہت سارے کمنٹس کیے ہیں نا جن لوگوں نے کہ بلوچ بھائیوں کو واپس لائیں، تو قرآن پاک کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو معمول بنا لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے زمین اگل کے باہر پھینک دی، آسمان بارش برسائے گا ان گمشدہ لوگوں کی۔ آپ ان کو کر کے دیکھیے، یہ قرآن ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی کسی مسخرے کا مذاق نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا ہماری توفیق اور ہماری استطاعت کے مطابق اللہ اپنے کرم سے اور فضل سے نوازے۔